السلام علیکم ویورز، میرا نام عثمان ہے اور آج ہم اپنے ویڈیو سیریز جو کہ عربی زبان کو سیکھنے کا ہم نے سیریز شروع کیا اس کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عربی زبان میں بات چیت کو کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں، اس کے کیا کیا حصے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا جی، عربی زبان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس کو الصرف اور یا دوسرا ہے جو ہے وہ النحو کہا جاتا ہے۔ الصرف جو ہوتا ہے وہ ایک لفظ سے مزید الفاظ نکالنے کے علم کو کہتے ہیں، اور النحو جو ہوتا ہے وہ ایک لفظوں کو ملا کے فکروں کو بنانے کے علم کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ کو لفظ کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کلمے کو یا لفظ کو تین طریقوں میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم جو ہوتا ہے وہ جیسے اردو میں ہوتا ہے کسی بھی جگہ، چیز، شخص، شہر کے نام کو کہتے ہیں، جیسے کتاب، محمد، مکہ المکرمہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اسم کی کئی قسمیں ہیں۔ اب اسم میں ہم جانتے ہیں جیسے اردو میں بھی اسم معرفہ و اسم نکرہ، یہ ایک اسم کی قسم کے کیٹیگری آ جاتی ہے۔ دوسرا اسم کے اندر ہم مذکر و مونث کو لے لیتے ہیں۔ تیسرا ہم عربی زبان میں واحد، تثنیہ، جمع۔ اب واحد کہتے ہیں ایک کے لیے، جمع ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ کے لیے، اور تثنیہ جو ہوتا ہے وہ دو کے لیے عربی زبان میں یوز ہوتا ہے۔ اردو میں دو کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا، لیکن عربی زبان میں دو کے لیے علیحدہ سے لفظ ہوتے ہیں، اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسم کی حالتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں فاعلی، عربی میں کہیں گے رفع، اور مفعولی، پھر ملکیتی، اسی طرح یہ نصب کہتے ہیں مفعولی کو، ملکیتی کہتے ہیں جر، یہ عربی میں رفع نصب جر کہتے ہیں، اور اردو میں فاعلی، مفعولی، ملکیتی حالتیں کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں، یہ فاعلی حالت ہو گئی، میرا یہ مفعولی حالت، اور میرا دوبارہ اگر ہم لیں تو ملکیتی حالت کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہم فعل آ گیا۔ فعل جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کو بیان کرنا یہ ہوتا ہے فعل۔ ایسے ہم کہنا چاہتے ہیں اردو زبان میں کہ اس نے کھانا کھایا، تو عربی میں ہم سمپل ایک لفظ یوز کریں گے اکلا، اکلا، اس نے کھانا کھایا۔ یا اس نے پیا، کوئی بھی چیز پی تو اس سے کہیں گے شاربا، عربی زبان میں یہ ایک لفظ ہے شاربا، اس نے پیا۔ اس کو ہم مزید آگے جا کے ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے، اسم، فعل اور حرف کو، اور ابھی جسٹ ہم ایک اوور ویو کریں گے۔ اب حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں اسم اور فعل کو ملانے والے الفاظ، مختلف طرح کے الفاظ جو کہ اسم اور فعل کو ملا کے فکرے بناتے ہیں، وہ حرف کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ اردو میں ہم کسی چیز کو میں لفظ میں استعمال کریں کے ساتھ، اب عربی میں اس کو بھی، یعنی کہ بے کے نیچے زیر یہ لگا دیا جائے تو یہ کے ساتھ بن جاتا ہے۔ ہم اردو میں کے لیے فکرے میں یوز کرتے ہیں تو عربی میں اس کو لام سے ہم یوز کرتے ہیں۔ اور اردو میں سے، یعنی کہ مجھ سے یہ ہوا، تو ہم عربی میں من کا لفظ یوز کریں گے۔ اس طرح کے علاوہ اللہ کا لفظ ہم استعمال کریں گے، جیسے کہ ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب الا اللہ میں اللہ جو ہے نا وہ جو ایک حرف ہے، تو اس کو ہم مزید آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور پھر آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ اب جیسے کہ بنیادی تعریفی جملے جو ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کلمہ ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو آگے مزید چلتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے نا مزید ابھی ہم آگے اگلا جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ مذکر اور مؤنث کا ٹاپک ہے، جو کہ بہت ہی اہم ہے، اسم کی ایک قسم ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، مذکر اور مؤنث ہمیں اردو زبان میں بھی پتہ ہے کہ مادہ جو ہوتا ہے، نر ہوتی ہے وہ مذکر ہوتی ہے اور مادہ مؤنث ہوتا ہے۔ عربی میں جو ہے وہ ہم باقی ساری چیزوں کو مذکر تصور کرتے ہیں، اور یہ نیچے جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا مؤنث کے بارے میں۔ عربی زبان میں ان کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی وہ مذکر ہوگی، اور یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ مؤنث کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب مؤنث جو ہے وہ مطلب ایک جو عام نام ہوتے ہیں، عورتوں کے نام ہو گئے یا جو بھی فیمیل چیز ہے اس کو مؤنث کہیں گے۔ جیسے کہ عورت ہے، عورت کو عربی میں امرا کہتے ہیں، یہ یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے،
ये कन्वर्जन में मिस्टेक हो गई। इमरा अलिफ पहले आएगा, फिर मीम रा अलिफ ता, इमरा कहते हैं या मरआ भी कहते हैं औरत को। इसी तरह लड़की है तो जारिया या फताता कहते हैं, और माँ है तो कहते हैं, और बहन है तो उख्त कहते हैं, बेटी है तो बिन्त कहते हैं। इसी तरह जो मोनस कई तरह के होते हैं। एक हकीकी, उसको दो तरीके में तकसीम किया जाता है, एक हकीकी मोनस होता है और एक अलामती मोनस होता है। हकीकी मोनस तो जो रियल में मोनस है, जैसे औरत है एक मोनस, उर्दू में इसको इमरा कहेंगे या मरआ कहेंगे। जैसे लड़की या जारिया या फताता कहेंगे, माँ, बहन, उख्त, बेटी, बिन्त। इस तरह के अलामती मोनस भी एक दूसरी किस्म है। वो वाले अल्फाज जिनके आखिर पे ता, अलिफ दा, आगे हमजा या फिर या आ जाए, या मुल्कों के, तो वो वाले अल्फाज जो हैं वो अलामती मुअन्नस कहलाएंगे। मुल्कों के नामों को भी मुअन्नस कहा जाता है, और जिस्म के हिस्सों के जोड़े उनको भी मुअन्नस कहा जाता है। आइए हम देखते हैं, अब इनको बारी बारी हम नीचे देखते हैं कैसे ये लफ्ज़ों के एंड पे मिलके मुअन्नस बनाते हैं। अब जैसे कि नमाज है, नमाज को सलावात, ये अब जैसे सलावा या सला भी इसको पढ़ सकते हैं, ये सलाह लिख भी सकते हैं, यहाँ पे सलावा लिखा हुआ है। तो ता अब देख सकते हैं कि ता आखिर पे आ गया, तो ये वाला लफ्ज़ जो है वो मुअन्नस होगा। इसी तरह बाग जन्ना कहते हैं, जन्नतुन या जन्ना, तो ये जन्नत के में जन्नतुन का मतलब जन्नत भी होता है, और जन्नतुन का मतलब बाग भी होता है। तो ता आ गया तो ये वाला मुअन्नस होगा। इसी तरह हसना, नेकी, नेकी को कहते हैं, ये ता आ गया तो ये हमारा मुअन्नस हो जाएगा। मुज़क्कर के आखिर पे ता लगाने से मुअन्नस बन जाएगा। किसी भी मुज़क्कर के आखिर पे हम ता लगाएंगे तो वो मुअन्नस बन जाएगा। जैसे खलीफा आखिर पे ता आ गया। लेकिन नहीं, इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, जो है ये दो चीज़ें जो है ना, ये दो लफ्ज़ ये मुअन्नस नहीं होंगे, ये दोनों मुज़क्कर कहलाएंगे, खलीफा और अल्लामा। क्योंकि हर ज़बान में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इस्तिस्ना होते हैं, जिनमें वो अपने मुताबिक लफ्ज़ों को, मुअन्नस लफ्ज़ों को भी वो मुज़क्कर कहते हैं। तो ये दो अल्फाज उनमें से एक है। अच्छा, ये तो हो गए ता वाले अल्फाज। इसी तरह हम अलिफ मद्दा हमज़ा वाले अल्फाज को देखते हैं। जैसे कि एक काली औरत को हम अरबी में सौदा कहते हैं, सीन वाव दाल अलिफ मद्दा हमज़ा। और एक सफ़ेद औरत को बैदा कहते हैं, बैदा, सौदा, बैदा। अभी आप देख सकते हैं कि अल्फाज के आखिर पे अलिफ मद्दा हमजा आ गया, तो ये वाले अल्फाज जो होंगे वो हमारे मुअन्नस बन जाएंगे। इसी तरह अल्फाज के आखिर पे या आ जाए तो वो भी मुअन्नस कहलाता है। जैसे बड़ी, किसी भी बड़ी चीज़ को, बड़ी लड़की या बड़ी कुर्सी, इस तरह की चीज़ों को हम या आ जाए अरबी में तो वो मुअन्नस तस्वुर किए जाएंगे। यहाँ पे कुबरा, ये मुअन्नस है। सुगरा, ये ये भी मुअन्नस है, छोटी को कहते हैं। कबीर कहते हैं बड़े को, कुबरा, कबीर कुबरा, सगीर सुगरा, अजीम उज़्मा, ये तीनों मुअन्नस हैं या के वाले अल्फाज। अच्छा, अब कुछ खास लफ्ज़ होते हैं जिनको हमेशा मुअन्नस ही तस्वुर किया जाएगा। जैसे कि दरख्त है जिसको शजरा कहते हैं, सूरज, शम्स, अर्ज़, ज़मीन, हरब, जंग, नार, आग, समा, आसमान, रिह, हवा, नफ्स, जिंदा। इसी तरह मुल्कों के नामों को भी मुअन्नस का तस्वुर किया जाएगा, मिस्र, शाम, पाकिस्तान, और इसी तरह इंडिया। जिस्म के हिस्सों के जोड़े जो हैं उनको भी मुअन्नस तस्वुर किया जाएगा। जैसे कि दो हाथ होते हैं तो ये एक जोड़ा है, तो उसको यद कहते हैं उर्दू, अरबी में, और उर्दू में हाथ कहते हैं। तो यद, यदान बन जाएगा दो। इस तरह रिजल, टांग को कहते हैं, ये भी दो टांगे होती हैं, तो इसको भी हम मुअन्नस तस्वुर करेंगे। इसी तरह दो कान होते हैं तो उज़्न को भी हम मुअन्नस तस्वुर करेंगे। इसी तरह दो आंखें होती हैं तो आइन को भी हम मुअन्नस तस्वुर करेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया। इसकी समरी आपको बता देते हैं कि अरबी ज़ुबान में बाकी तमाम अल्फाज मुज़क्कर होंगे, और ये वो अल्फाज जो इन असूलों पे पूरा उतरते हैं, वो वाले अल्फाज जो होंगे ना वो हमारे मुअन्नस होंगे। इसमें हकीकी मुअन्नस भी हैं और अलामती भी हैं। इसमें ता, अलिफ मद्दा, हमज़ा, मुल्कों के नाम, जिस्म के हिस्सों के नाम, और कुछ खास अल्फाज। अच्छा जी, अभी ये आपके सामने टेबल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने किसी बुक से लिया है।
تو یہ جو ٹیبل ہے اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کو بتایا ہوا ہے عربی زبان کا عربی لفظ لکھا ہوا ہے اور آگے اس کا اردو میں ترجمہ دیا، انگلش میں بھی ترجمہ دیا ہوا ہے۔ اب جیسے کہ اس کا مذکر جو یہ سارے ہمارا یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ آپ کی پریکٹس کے لیے، جیسے کہ اخ بھائی، اخت بہن، والد باپ، والدہ ماں، اب باپ، ماں، اور خال خالہ، اماں، فاسق فاسقہ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے جو تھے وہ ریئل مونس تھے، اور ان ایسے الفاظ ان کے آخر میں تا آ رہا ہے، والدہ کے تا آ رہا ہے تو یہ بھی مونس ہے، خالہ کے تا آ رہا ہے تو یہ بھی مونس ہے۔ اسی طرح چچا کو کہتے ہیں، اماں چچا چچی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح فاسق فاسقہ، بد کردار مرد عورت کہتے ہیں، حسن حسنہ یہ خوبصورت آدمی اور مرد کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے آپ دیکھ سکتے ہیں قبیح قبیحہ، کبیر کبیرہ، صغیر صغیرہ، یہ سب کے آخر پہ تا آ رہا ہے مونس۔ اسی طرح حاضہ حاضی یہ حقیقی مونس ہے، جنہ جہنم، عریس عروس یہ بھی حقیقی عروس حقیقی مونس ہے، یہ مذکر ہے۔ شدید مذکر ہے، شدیدہ مؤنث ہے، سوق بازار کہتے ہیں، طویل طویلہ کہتے ہیں، اصفر یہ پیلے کو کہتے ہیں، اس کی مؤنث ہوگی صفرا، اخضر خضرا، احمر حمرا، ازرق زرقا، احسن حسنا، صادق صادقہ، شاہد شاہدہ، کاذب کاذبہ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، اپنی وکیبلری کو بھی انکریز کر سکتے ہیں، اور آگے بھی اسی طرح یہ دیا ہوا ہے مذکر آپ نے اس کے مؤنث لکھنے ہیں، تو آپ کو پچھلا یاد ہوگا تو آپ آرام سے یہ والا جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔